السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں ماشاءاللہ اعتکاف سے باہر آ چکی ہوں، اور بچوں نے بلاگ بنایا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگے کہ امی آپ اب اس پہ وائس اوور کریں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو جب میں وائس اوور کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں گھر کا حال، تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے کہ کیا کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے بچوں نے گھر کا۔ لیکن یہ بچوں کا کچھ کام آیا ہوا تھا، یہ مجھے بچے بتا رہے تھے کہ جسٹ 50% اس پہ ابھی کام ہوا تھا، باقی جا کے انہوں نے جو اس پہ ڈیٹیلز دینی تھی وہ جا کے کیا تھا۔ تو ان کا کام کیونکہ اتنا مشکل ہے، اتنا ہیٹک ہے کہ میں پہلے کہہ چکی تھی، مجھے پتا تھا بچے بزی ہیں، جاب بھی ہے سدرا کی، تو یہ بزی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ گھر میں کپڑے جو انہوں نے دھوئے ہوئے تھے وہ سنبھالے بھی نہیں، کھلارا پڑا ہوا ہے۔ پر انہوں نے سب سے بڑی بات کہ انہوں نے میرے پیچھے جو 10 دن سارا مینیج کیا وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا الحمدللہ۔ میں اگر اعتکاف بیٹھتی ہوں، مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اور انہی کے لیے سب دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے۔ اور ابھی آج بلکہ زارا کا دی نیوز پہ انٹرویو آیا ہے، جو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر کسی نے عید والے دن دی نیوز میں زارا عاصم کا آرٹیکل پڑھا تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بچے اب سیکنڈ لاسٹ ڈے 29ویں روزے کی رات کو انہوں نے سارا گھر ٹھیک کیا، ساری وہ پھر کیونکہ ظاہر ہے جناب انہوں نے اپنے حساب سے گھر کو ٹھیک کرنا تھا، گھر الٹ پلٹ ہو گیا، مجھے اندر کچھ پتہ نہیں تھا، میں اپنی عبادت میں بزی تھی، اور بچے ساری رات ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو ٹھیک بھی کر رہے تھے۔ اور بلکہ صبح اٹھ کے سدرا گئی، کیونکہ شام کو اس کو تھا کہ جب میں اعتکاف سے اٹھوں گی تو مٹھائی بھی ہونی چاہیے، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہونے چاہیے، اور پھول ہار بھی ہونے چاہیے، تو لہٰذا وہ نکلی مشل کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے کے لیے۔ اور پھر آگے انہوں نے بڑے اچھے افطاری انہوں نے نہیں بنائی لاسٹ ڈے، کیونکہ اتنا تھک چکے تھے کام کر کے، اور میں نے بھی ان کو اتنا اس پہ فورس نہیں کرتی تھی، میں ان سے یہی کہتی تھی جو آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو کرتے رہو، اور یہ خود ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ مجھے بتانے کی اب ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کو پتہ ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہاں سے اس نے پھول خریدے، اور میں ان کو کہہ رہی تھی زیادہ خرچہ نہ کرنا بچوں، لیکن ماشاءاللہ بچے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے ماشاءاللہ گھر صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہوا ہے۔ یہ اس وقت روزہ کھل چکا تھا اور میں اپنی دعائیں پڑھ رہی تھی اندر، اور نہیں اس وقت ابھی میں اپنی دعائیں پڑھ رہی تھی، اور ابھی بچوں نے کھانا، ابھی مغرب نہیں ہوئی، میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، جسٹ مجھے تھوڑی ایک کھجور اور پانی دے دینا، لیکن انہوں نے باہر سے آرڈر کیا، تو یہ مجھے میری پلیٹ بنا رہے ہیں، اور کیونکہ اتنا تھکے ہوئے تھے کچھ نہیں بنایا، اور انہوں نے باہر سے ہی کرایا، تو میں نے بھی ان کو اتنا فورس، مجھے ویسے خوشی ہوئی کہ بچے کس طرح ماشاءاللہ مینیج کر لیتے ہیں۔ میں یہی سوچ کے پریشان ہوتی رہتی کہ اب کیسے ہوگا، کیا ہوگا، بچے اکیلے کیسے کریں گے، لیکن ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں تو بس دعاؤں میں مگن تھی ان کے لیے دل سے۔ اور میں یقین کریں کہ میرے جتنے اس وقت بہن بھائی، میرے دوست احباب، میرے جاننے والے اس وقت جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، سب کے لیے میں نے دل و جان سے دعائیں مانگی، بلکہ بچپن سے لے کے اب تک میں جن لوگوں کو جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں پہ کن کہے، اور میں نے جس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، سب کی دعاؤں جو میں نے کی ہیں ان کے لیے وہ پوری کرے، آمین۔ تو الحمدللہ یہ اعتکاف بھی بہت اچھا گزرا، بہت ریلیکسنگ تھا، کوئی مجھے مشکل نہیں ہوئی، طبیعت خراب نہیں ہوئی الحمدللہ، میرے گھٹنے بھی ٹھیک رہے، اپنے نمازیں وغیرہ میں پڑھتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اور میری ایسی روٹین بن گئی تھی، میرا خیال ہے صرف میں دن میں 2 یا 3 گھنٹے سوتی تھی، ورنہ الحمدللہ، اور مجھے بالکل نہیں فیل ہوا کہ میں
مطلب کوئی مشکل کام کر مشکل کام یہ بالکل نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جب آپ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی چیز مشکل ہی نہیں لگتی. تو روزہ کھل چکا تھا، میں اپنی دعائیں روزے سے پہلے اپنی ساری جو میں نے دعائیں مانگنی تھی وہ میں مانگ چکی تھی الحمدللہ، کیونکہ وہ ٹائم ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے اتنے نزدیک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے. تو یہ بچوں نے اپنی ساری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی گیسٹ آئے گا تو ان کو اٹھنا نہ پڑے، وہیں سارا کچھ ان کو سرو کر دیں. تو یہ میرے لیے انہوں نے یہ سب انتظامات کر رکھے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قسمتیں اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ہر اس بچی کی جو اس وقت ایسی ایج میں ہے نکاح کے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، ان کو نیک صالح بر عطا کرے. میرے دل سے سب کے لیے دعائیں ہیں، میری بہنوں میرے بھائیوں کے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، دوست احباب جتنے اس وقت سن رہے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری کرے. اور بڑا ہی اچھا ٹائم میرا گزرا. یقین کریں کہ صرف یہ میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے بچے اتنے کوآپریٹیو نہ ہوتے تو شاید میں یہ کمپلیٹ نہ کر پاتی، اور میرے دل کی تمام حسرتیں میرے بچے میری پوری کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور اس وقت حالانکہ روز ملتے سحری افطاری پہ، لیکن اس وقت میں اتنی جذباتی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بھاگ لگائے کہ بس میری تمام دعائیں سب بچوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچے اسی طرح نیک لائق ہوں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں. تو یہ سب جب میں آئی تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھول آئے ہوئے تھے. میری بڑی پیاری بہن ہے، اس نے پھول اور گفٹ بھیجے ہوئے تھے. اور یہ جو سوٹ میں نے بھیجا یہ میری ایک فرینڈ نے مجھے بھیجا تھا کہ سلوا کے پہن، اور جس دن اعتکاف اٹھو گی تو یہ میں نے پھر اس کو یہ مجھے میرا ری ایکشن ہے اس گفٹ پہ جو مجھے ملا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح جس طرح وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح پیار محبت رکھے اور ہر بلاؤں سے بچا کے رکھے. میری دلی خواہش ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. میری بہنیں بھی تینوں آئی ہوئی تھیں، بیٹھے باتیں کی، چائے شائے پی، ہنسی مذاق کیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ عید کا دوسرا دن ہے اور میں کھانا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی السلام علیکم. سوچا آج عید کا دن ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی تھوڑی سی بات چیت کروں. تو جناب وہ جو پچھلا آپ نے دیکھا وہ کل رات تک کا کلپ تھے، کیونکہ میں اعتکاف اٹھی تھی، بہنیں آ جا رہے تھے، کافی بیزی تھے، فون وغیرہ آ رہے تھے تو میں زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکی. تو آج عید کا پہلا دن ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنی بہنوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گی. تو اس طرح عید گزر گئی. بچے ابھی اپنا اس وقت شام مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور بچے اب تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو اب کہیں مجھے باہر لے کے نکلنا ہے. تو کیونکہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنا میرا خیال رکھا انہی کی وجہ سے میں الحمدللہ آج اتنی دعائیں سمیٹ رہی ہوں، مبارکبادیں سمیٹ رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ بس قبول کرے ہماری چھوٹی سی جو ایفرٹ رمضان کی، اور ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنے کی عادت ڈالے تاکہ ہم پورا سال قرآن پاک پڑھتے رہیں، اپنی نمازوں کو قائم رکھیں اور ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو نرم ہمارا دل ہوا ہوتا ہے وہ ہمارا سارا سال رہا کرے. تو جتنا اللہ تعالیٰ آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور کیونکہ میں نے دورہ قرآن میں یہی سیکھا اب تک، جو ابھی تک میں نے سیکھا، ایک تو اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی، دوسرا اگر آپ پہ خوشی آئے یا غمی آئے استغفار نہیں چھوڑنی، شکر نہیں چھوڑنا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم پہ اتنی بے شمار ہیں کہ ہم اس کا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو بس یہ ایک چھوٹا سا میرا ولاگ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بچوں کی ایفرٹ جو انہوں نے پیچھے کی اور ان کی مہربانی ہے کہ اتنے مصروفیت کے باوجود انہوں نے
میری کہی ہوئی بات رکھی کہ وہ پیچھے کلپس بناتے رہے. وائس اوور کرنا بچوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ بیٹھنا اتنا ان کے پاس فالتو نہیں ہو, ہاتھ ان کے ہر وقت بزی ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ وہ وائس اوور نہیں کر سکے. لیکن میں ابھی دیکھوں گی, مجھے پتہ چلا کہ سدرا نے ماشاءاللہ کیا. مجھے ابھی ٹائم نہیں ملا فون سے بھی فراغت, مطلب فون کالوں سے ابھی مجھے فراغت نہیں ملی, تو میں نے ابھی اپنا فون چیک نہیں کیا, تو میں ابھی دیکھوں گی. اور بہت شکریہ آپ کا, اور میری دل سے سب کے لیے دعا ہے, جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے پوری کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور سب کو میری طرف سے بہت عید مبارک. جتنے بھی چینلز مجھے میسج کرتے ہیں یا میں ان کو دیکھتی ہوں, میری دل سے سب کے لیے بہت دعائیں ہیں, اور سب کو بہت بہت عید مبارک. اور بس خوش رہیں, خوش رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں بات کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اللہ حافظ.